السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی براہ اعظم یورپ اور ایشیا پاس پاس واقع ہیں۔ جس طرح پڑوسی ممالک اور اقوام میں لڑائیاں اور جنگیں ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح یورپ اور ایشیا بھی کئی مرتبہ آپس میں لڑ پڑے۔ 12ویں صدی کے آخر میں یورپ کے بعض پادریوں نے انہیں مذہبی رنگ دے دیا تھا۔ وہ یورپی عیسائیوں کے ریلے شام اور فلسطین پہنچاتے رہتے تھے۔ غرض یہ تھی کہ فلسطین اور آس پاس کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ ان جنگوں میں عیسائی صلیب کو نشان کے طور پر استعمال کرتے رہے، اس لیے یہ صلیبی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سے دوسری اور تیسری لڑائیاں بہت مشہور ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے ان میں سلطان نور الدین محمود اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ صلاح الدین نے 90 سال کے بعد بیت المقدس کو دوبارہ عیسائیوں سے چھین لیا۔ اس وجہ سے انہیں مسلمانوں میں بڑی عزت اور مقبولیت حاصل ہے۔ سلطان صلاح الدین کردوم قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد نجم الدین ایوب اور چاچا شیر کو موصل کے امیر عماد الدین زنگی کے دست وبازو تھے۔ 1138 میں نجم الدین ایوب کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر شہرت کے آسمان پر سورج بن کر چمکنے والا تھا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا، لیکن وہ صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوا۔ عماد الدین نے شام اور فلسطین کے عیسائیوں سے لڑائیاں لڑیں۔ پھر اس کے چھوٹے بیٹے نور الدین محمود نے دمشق فتح کر لیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے والد کے شروع کیے ہوئے کام کو جاری رکھا اور عیسائیوں پر فتوحات حاصل کی۔ سن 1174 میں سلطان نور الدین محمود کی وفات کے بعد بغداد کے خلیفہ نے صلاح الدین کو شام کا انتظام سونپ دیا۔ پھر اس نے موصل اور دوسرے علاقے بھی لے لیے۔ اس طرح ایک نئی سلطنت کی بنیاد پڑی جو ایوبی سلطنت کہلائی۔ تیسری صلیبی جنگ کے لیے یورپ سے فوجیں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی معرکوں میں عیسائی فوجوں کو پے در پے شکست دی۔ اگرچہ اس کے پاس فوج زیادہ نہ تھی، پھر بھی خدا نے ہر میدان میں کامیابی عطا کی اور 2-2.5 سالوں میں وہ آس پاس کے علاقے فتح کرتا ہوا 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس کے پاس پہنچ گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی فوجیں زبردست حملے اور محاصرے کو برداشت نہ کر سکیں اور صلح کی درخواست کی۔ 27 رجب 583 ہجری 14 اکتوبر 1127 کو صلح کی شرطیں طے ہوئیں اور اس طرح 90 سال کے بعد مسلمانوں کا پہلا قبلہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد بھی عیسائیوں سے 2-3 برس تک لڑائیاں ہوتی رہیں، جن میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں بھی شریک ہوئیں۔ ان لڑائیوں میں انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ بھی شامل ہوا، لیکن وہ بیت المقدس تک پہنچ نہ سکا۔ اسے فلسطین کے ساحل ہی سے واپس جانا پڑا۔ بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ ہونے کے بعد سلطان نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، اچھی خبر پر خوش ہو، جو کچھ تم نے کیا اللہ اس سے خوش ہوا۔ اللہ کی خوشنودی تمہاری سب سے بڑی مراد تھی۔ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ یہ وہ مقام ہے جو شروع میں مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ برکت والے ہو تم جو ان لڑائیوں میں بدر کے غازیوں کی طرح لڑے۔ اللہ کے کام میں تم نے اپنا خون بہایا۔ یہ نذر قبول ہو، تمہیں جنت ملے اور ہمیشہ خوش رہو۔ سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد دمشق چلا گیا اور وہیں 1193 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک نئے چیپٹر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔